حسن صاحب، اخباری خبر کے مطابق وفاقی وزراء نے اپنی تنخواہوں الاؤنسز میں بڑا اضافہ کر لیا ہے۔ وزیر کی 159% اور مشیر کی تنخواہ میں 188% اضافہ ہوا ہے۔ دوسری طرف حکومت کا تنخواہ دار طبقے کو ٹیکسوں کی مد میں فوری ریلیف دینے سے معذرت، کہا کہ معیشت کے حالات ایسے ہیں ریلیف دینا ممکن نہیں۔ اس کے علاوہ خسارے کا شکار یوٹیلیٹی سٹورز بند، ملازمین کو فارغ کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ کیا کہیں گے؟ پھر حکومتوں پہ بھی اپلائی ہوتا ہے۔ ابھی آرمی چیف نے جو کہا وہ کیا گورننس میں خلا، اس کا مطلب ہے خسارہ ہی ہے نا۔ مالی خسارہ ہوتا ہے، سیاسی خسارہ ہوتا ہے، اقتصادی خسارے مختلف قسم کے ہوتے ہیں۔ باقی اس پہ میرا تبصرہ میں پورا تو نہیں سنا سکتا، وہ ذرا خطرناک ہو جائے گا۔ یہ ایک شعر سنو، یہ ملک نہیں ہے منڈی ہے، یہ ملک نہیں ہے منڈی ہے، کسی کے ہاتھ میں ڈنڈا ہے اور کسی کے ہاتھ میں ڈنڈی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ جو ریڈی چھابڑی پہ بیٹھا ہے نا، وہ ڈنڈی مارتا ہے۔ جو پارلیمنٹ، وہ ایک سندھی لیڈر ہے، پارلیمنٹ کو پارلیمنٹ کہتے ہیں، جو پارلیمنٹ میں ہیں ان کے ہاتھ میں ڈنڈا ہے، وہ ڈنڈے کے زور پہ کر لیتے ہیں۔ دیکھو، اس ملک میں سب کے ہاتھ اور نظریں ایک دوسرے کی جیبوں پر ہیں۔ یہ آپ کا ٹوٹل کلچر ہے، یہی آپ کی اکانومی ہے، یہی آپ کی morality ہے۔ اچھا، اب بعض اوقات کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ضروری بھی ہوتی ہیں، آدمی چاہتا بھی ہے لیکن شرماتا ہے۔ یو فیل embarrassed۔ قطعاً میں غلط بیانی نہیں کر رہا، بہت سی چیزیں شادیوں میں اگر آپ اسراف کر سکتے ہو تو آپ بہت ہی گھٹیا اگر کرو گے۔ میں نے اکثر یہ بات کی ہے کہ جو بوڑھے ویٹرز ہوتے ہیں یا جوان، وہ کہتے ہیں بہنیں بیٹھی ہیں گھر، بچیاں، لیکن ان کو کوئی شرم حیا غیرت نہیں ہوتی۔ اور میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ اور ریزنز اپنی جگہ، ڈیورس ریٹ بڑھنے میں ایک فیکٹر یہ بھی ہے، آسمانوں سے پھٹکار آتی۔ اچھا، یہ اب جو بات آپ کہہ رہے ہو کہ بھئی میں نے کیا کہنا ہے، کہنے بولنے بکنے سے کیا ہوتا ہے؟ یہ جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے میں لوگوں کو یہی کہتے بولتے بکتے دیکھ رہا ہوں، نتیجہ صفر ہے۔ تو جو ہونا ہے وہ کچھ کرنے سے ہوگا، اور وہ آپ نے کرنا نہیں ہے۔ دیکھو، ماں بھی رونے پر بچے کو دودھ دیتی ہے، محاورہ ہے، میں نہیں کہہ رہا، یہ تو ویسے ہی ستیلی ماں ہے، اس سے آپ کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں؟ اچھا، ایم این اے کے الیکشن پہ 20, 25, 30 کروڑ روپیہ خرچ ہوتا ہے۔ یہ خرچ وہی کر سکتا ہے جس کے پاس 2, 4, 5, 10 ارب روپیہ ہو۔ 1 ارب پتی 5.5 لاکھ تنخواہ نہیں لے گا تو مر نہیں جائے گا۔ لیکن دیکھو، یہ میں نے کہا نا کہ یہ انسانوں کے ہوتے ہیں میدے، پرندوں کے ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے پوٹے۔ کچھ نسلیں ایسی ہوتی ہیں جن کے ڈائناسورس کے ہوتے ہیں ایک شہر جتنے بڑے، اور ان میدوں میں خاصیت ہوتی ہے، سمندر بھی ڈال دو تو پتہ نہیں لگے گا، بھوک قائم رہے گی ماشاءاللہ۔ ادروائز اس ملک میں لاتعداد، میں کاروبار کی بات نہیں کر رہا ہوں، وہ باعث برکت ہوتا ہے۔ کاروبار میں اگر بناتا ہے، ایکسپینڈ کرتا ہے، اس سے لوگوں کو روزگار ملتا ہے، یہ ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اچھا، وزیر خزانہ صاحب نے سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں اضافہ نہ کرنے کا اشارہ پہلے ہی دے دیا ہے۔ آنکھوں کے بارے میں 2 باتیں بڑی خوبصورت ہیں۔ ایک تو یہ کہ آنسو جو ہوتے ہیں وہ آنکھوں کا وضو ہوتے ہیں، پھر 2 آنکھوں کا ایک آنکھ سینٹر میں اللہ پاک اگر لگا دیتے تو وہ بھی دیکھنے کے لیے کافی ہوتی۔ 2 آنکھیں اس لیے ہوتی ہیں کہ ایک سے رو لو، ایک ہنسی ہوئی آنکھ ہو۔ اب خوش میں اس لیے ہوں، اداس ہونے کی اپنی وجہ ہے یا تکلیف محسوس کرنے کی اپنی وجہ ہے، لیکن خوش ہونے کی ایک اپنی وجہ ہے کہ یہ عوام جیسے لوگوں کو لیڈر بناتے ہیں ان کے ساتھ اس سے بھی برا ہونا چاہیے۔ یہ میں بات برائے بات نہیں کر رہا، یہ بے شرمی ڈھٹائی ہے کہ میں پھر مڑ کڑ کے اور پھر کھوتی بورڈ تھلے آ جائیں، شیر آیا، بگیاڑ آیا، فلانا آیا، تلوار آئی، تو واٹ نانسنس۔ آزماتے جاتے ہیں، چھوٹی چھوٹی رشوتیں لیتے ہیں، اس کے بعد وہ مستحکم ہو جاتے ہیں، یہ میرا، یہ فلانا اور یہ ٹمکانا اور وہ قائد فلاں، اچھا، یہ
इनके साथ इससे भी बुरा होना चाहिए, यहां तक कि इनका सैचुरेशन पॉइंट आ जाए और इनके अंदर से इंसाफ का मुतालबा निकले। अच्छा, तो ये बात मैं इसलिए नहीं कह रहा कि जो बैठे हैं ये को मकबूल लोग हैं, ये मुस्तरद किए जा चुके हैं, बट नाउ इट्स टू लेट। मैं जानता हूं ये 47 की पैदावार है, फॉर्म 47, लेकिन उनको यहां तक लाने वाले ये कौन है? ये जीटी रोड, लाहौर, ये वो इर्द गिर्द, ये हमारा आप हैं। जो फसलें बीजी हैं काटो, तुम्हें समझ आए कि किन लोगों से तुम्हारा वास्ता पड़ा। मुल्क के हालात बहुत खराब, ये है, गुर्बत है, इकॉनमी ये होगी वो होगी, सारा कुछ ठीक है, वो शर्मी कर लो। ये क्या है अब, उसका पता नहीं कितने का 188% या 159% इजाफा, तो क्या मतलब कर लोगे तुम? लेकिन नहीं, नीयतों में खोट है, जरूरत नहीं है इनको। लेकिन क्या महंगाई अवाम के लिए नहीं, उनके नुमाइंदों के लिए आई है? तो ऐसे अवाम के साथ इससे भी बदतर सलूक होना चाहिए। ये अपनी एक नस्ल के लिए अपनी 10 नस्लें बेच देते हैं। एक को साइकिलों का ठेका दबा देगा, एक कोई कुछ चपरासी भर्ती करा देगा, मेरे पुत्र को देखो पटवारी भर्ती करा देगा। ये टोटल ये डील होती है। और ख़ास तौर पे नून लीग ने पॉलिटिकल वर्कर का ये एक इदारा था, यही लोग थे जिन्होंने पाकिस्तान बनाया, याद रखना। कायदे आज़म ने सिर्फ लीड किया, इंस्पायर किया लोगों को। ये को भरा तो नहीं है कुमार चौक पे बैठ के खुद ही बना ले, लोगों ने कुर्बानियां दी, फिर खत्म कहानी। बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम बाज ही नहीं आते आपस में, एक दूसरे को थापड़ियां देते रहते हैं। गयूर बाशऊर, वो किधर गई खैरत, किधर गया शऊर जब तुम इस तरह के लोगों को लेके आते हो। लाहौर शहर में मेरे एज ग्रुप के लोगों से पूछो ये कौन लोग थे, करते क्या थे। छोड़ो, बहुत अच्छा है, ठीक है, आई एम वेरी हैप्पी। नेक्स्ट खबर पे चलते हैं साहब। अखबारी रिपोर्ट के मुताबिक पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने तोशाखाना तहाइफ की तमाम नीलामियों और 1947 तक का रिकॉर्ड तलब किया, तो ऑडिट हुकाम ने इंकशाफ किया कि 1990 से लेकर 2002 तक का तोशाखाना रिकॉर्ड है ही नहीं। ये 10-12 साल का रिकॉर्ड आखिर कहाँ गायब हो गया? देख लो इन 10-12 सालों में किन की हुकूमतें थी, और कहीं ऐसा तो नहीं है कि उनकी हुकूमतों के दरमियान LDA ये वो के रिकॉर्ड्स जलते रहे। क्यों जलते रहे? ये लाहौर में ही होना था। को अकल करो, लेकिन सब कुछ जानने के बावजूद नहीं जानते। यानी पूरे का पूरा रिकॉर्ड ही जल गया, क्योंकि सारी वारदात ही जल गई। अब ढूंढते फिरो। देखो ये सारा कुछ जो है ना, रिकॉर्ड वगैरह का जलना, ही मुनीर न्याजी साहब के 2 शेर सुनो। इस शहर संग दिल को जला देना चाहिए, फिर इसकी राख को भी उड़ा देना चाहिए। मिलती नहीं अमान हमें जिस जमीन पर, एक हश्र उस जमीन पे उठा देना चाहिए। और ये मुनीर न्याजी साहब ने कोई बगावत की बात नहीं की, अल्लामा इकबाल ने उससे बहुत पहले कह दिया था, जिस खेत से दहकान को मुयस्सर न हो रोजी, उस खेत के हर खोशाए गंदम को जला दो। ये सिंबॉलिक बात होती है, लेकिन पूरे का पूरा तोशाखाना जलाकर राख कर देंगे तो क्या हो जाएगा? ड्राई क्लीनिंग प्लांट लगे हुए हैं मुल्क में। आप जो कह रहे हो ना, इस सन से इस सन तक जितने भी साल हैं, किन की हुकूमतें थी? बारियां किन की लगी रही उस अरसे में? कौन थे? खत्म। पकड़े कौन? आप हाथों पे ग्रीस मल के मछली पकड़ते हैं, तो ऐसे निकल जाती है, बस कार्रवाई भी पड़ जाती है। छोड़ो, बाकी इस मुल्क में जब तक, वही मैंने कहा ना, इंसाफ नहीं होगा, इक्तिसादी इंसाफ, अदालती इंसाफ, किसी भी किस्म का इंसाफ यहां मुयस्सर नहीं है। वो क्या कहते हैं, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। नस्लें गुजर जाती हैं इधर। बाकी मैं बात नहीं कर रहा धांधली की या हेरा फेरी की बात नहीं कर रहा मैं। जस्टिस डिलेड, तीसरी नस्ल मुकदमे भुगत रही होती है। तो छोड़ो, सब कुछ है, यहाँ कुछ भी नहीं है। आगे चलें आप।
آگے چلتے ہیں صاحب. وزیر اطلاعات پنجاب ازما بخاری کا کہنا ہے کہ مریم نواز کی کارکردگی پر سروے ہو رہے ہیں جن میں 70% لوگ ان کے ترقیاتی پروگرامز اور کارکردگی سے مطمئن ہیں. اس سلسلے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھو بات سنو، پہلی بات تو جس قسم کی بیوروکریسی ہے ہماری، نہایت مختصر بات عرض کر رہا ہوں، مریم نواز نے پورے زور سے ایکسلریٹر دبایا ہوا ہے اور اس کو یہ نہیں پتا کہ ساتھ بیٹھ کے کسی نے ہینڈ بریک کھچی، گاڑی کا انجن سیز ہو جائے گا، ایک ہی جگہ گھوم گھوم کے پاگل ہو جائے گی، سڑک پہ دھمالے مارے گی، دھواں چھوڑے گی، رنگ پسٹن جواب دے جائیں گے، ریڈیٹر گرم ہو جائے گا، وہ شاید پھٹ جائے. اور اصل بات یہ ہے، یہ سروے تو خود کرا رہے ہیں. یہ وزیر اطلاعات اگر یہ کہتی کہ ہم بڑے سروے کرا رہے ہیں اور یہ نتیجہ نکل رہا ہے تو شاید کوئی تھوڑا سا اس میں کوئی تھوڑی سی گریس آ جاتی. خود کروا رہے ہیں سارا کچھ. اگلا الیکشن آنے دو، آج نہیں تو کل نہیں تو پرسوں، 5 سال بعد ایک جنون الیکشن کی ماریں گے. یہ نا 70%، 7% بھی ووٹ اگر ان کو مل گیا تو معجزہ ہوگا. جس دن جنون الیکشن ہوئے 70%، میں اس دن پوچھوں گا، وہ 7 بھی نہیں ہونا. چلیں وداؤٹ مینسنگ ورڈز، میں گول مٹول میں جلیبیاں نہیں تلتا، اسٹریٹ بات کر رہا ہوں. 7% وہ بھی معجزہ ہوگا. ایویں چھڈی جاؤ جو مرضی. ہوں وزارت اطلاعات پیر تھلے آئی ہے اور تسی مطلب خوش بھی کرنا ہے، ٹھیک ہے کرتے رہو. لوگوں کو نہیں پتا کس کو بیوقوف بنا رہے ہیں. یہ کیڑے نے 70%؟ مجھے تو مہینے میں 7 بندے واک پہ نہیں ملتے جو تبرع نہ بولتے ہوں.